ہوتا ہے تب آپ جب فیس ریکنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا مطلب کبھی کوئی ایسا کیس بھی آیا کہ لائف میں لگا ہو کہ دس از ویری ڈیفیکلٹ, آپ کے پاس اوریجنل تصویر ہوتی ہے, آپ کو ویسا ہی ریکنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے, کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں؟ بیسیکلی جو پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری, اگر اس میں آپ ریکنسٹرکٹیو سرجری کر لیں, اس کے میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ اٹس اے سائنس. سائنس از دا نالج دیٹ ٹیلز یو کہ یہ کیا پڑا ہوا ہے آپ کے پاس. آرٹس از ہاؤ یو سارٹ آف پلیس دوز تھنگس ٹوگیدر تاکہ وہ اچھا لگے. ایک ریکنسٹرکٹیو سرجن جو ہوتا ہے اس کے لیے ایستھیٹکس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے تقریباً جو نارمل ہے یا اس سے بہتر یا نارمل تک کم از کم واپس کرنا ہوتا ہے, تو اس کی ایستھیٹک سینس ہونی چاہیے. میرے لحاظ سے لیٹس سے اگر فیس آ جاتا ہے, فیس میں اگر ایک کٹ بھی آ جائے, اٹ از ویری امپورٹنٹ. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا تل یہاں سے ہٹا رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ, اینی بڈی کین ریموو اٹ اور آرام سے ہٹ سکتا ہے. لیکن آپ کی سائنس بتاتی ہے کہ آپ کے فیس, آپ کی پوری باڈی میں ہم کہتے ہیں لائنز آف لینگرہینز, یہ ٹینشن کی لائنز ہوتی ہیں جو کہ ایک خاص ڈائریکشن میں جاتی ہیں. اگر آپ اس ٹینشن کی لائنز کو بعض ایریاز میں انٹرسیکٹ کریں گے پرپینڈیکولرلی تو آپ کا سکار گندا آئے گا. اگر آپ اس کے ساتھ جائیں گے تو آپ کا سکار یا انویزیبل ہوگا یا منیملی ویزیبل ہوگا. تو آپ کو اس سائنس کے لحاظ سے آپ نے ان چیز کو وہ کرنی ہے. ہر ایک ڈاکٹر کی لائف میں کیسز آتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ آئی وش آئی واز ناٹ ہیئر, بٹ دیٹ از دا ٹرو ٹیسٹ آف ایوری انڈیویجول, کہ وہ ایسے پوزیشن میں جا کے پرفارم کرے جہاں پہ آپ کے ٹیسٹ آف نروز ہیں, ٹیسٹ آف نالج ہے, ٹیسٹ آف کیپیبلٹی ہے. اٹ از دا کیپیسٹی بلڈنگ آف اے ڈاکٹر جو کہ اس سٹیج پہ پرفارم کر سکے. ٹھیک ہے, تو بہت دفعہ ایسے سٹیجز آئے ہیں, لیکن ان سٹیجز میں وہ سٹیجز سے کہ جس کے بعد جب آپ نے کر کے اپنے نروز کو, اپنی نالج کو, اپنے سکلز کو جب آپ پوری طرح کرتے ہیں, دیٹ از دا موسٹ ریوارڈنگ ٹائم. ٹھیک ہے, کیونکہ جو آپ نے شروع میں دیکھا ہوتا ہے, بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, مطلب ڈیورنگ ٹریننگ بھی, کہ 12 گھنٹوں کی سرجریز ہو رہی ہے, 4 انگلیاں کٹ گئی ہیں. اب آپ نے 4 انگلیوں کو وہ جوائن کرنا ہے, صرف جوائن نہیں کرنا, اس کو ایسے جوائن کرنا کہ کل کو وہ اس کا فنکشن بھی کر سکے. ٹھیک ہے, بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں تو فیس پہ کچھ نظر نہیں آ رہا, سارے ٹیشو ادھر ادھر ہوئے ہیں, اور آپ ٹیشوز کو موبلائز کر رہے ہیں, جو پڑا ہوا ہے اس کو سیو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ٹراما کو سارا کر کے ایک طرف سے سٹارٹ کرنا چاہیے. اٹس جسٹ لائک اے جگسا پزل. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں نے بھی یہ سنا ہے کہ جب آپ کا فار ایگزامپل خدا نخواستہ ہینڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ کی کوئی فنگر اتارنی پڑتی تو آپ کو پاؤں کی فنگر یوز کرنی پڑتی ہے. اگر فیس پہ کوئی کٹ ہو تو یو ہیو ٹو ٹیک اے پیس آف یور اون فلیش, اپنی ٹانگ سے یا کہیں. یوزلی دیکھیے فیس کا جو یہ اسکن ہوتی ہے نا, جو آپ کے یہ چیسٹ اور فیس کا ہوتے ہیں, یہ بلشنگ اسکن کہلاتا ہے. جب انسان بلش کرتے ہیں اس کے اندر اسپیشل میکینزم ہوتے ہیں, یہ ریڈ ہو جاتا ہے. آپ کی باقی باڈی کی اسکن ایسے نہیں ہے. تو فیس کی اسکن از اے ویری یونیک اسکن. سو اس کے لیے اگر آپ کہیں اور سے لے کر آئیں گے, ہاں کسی حد تک آپ کور کر لیں گے, لیکن وہ اس کے ساتھ جائے گا نہیں. بالکل, ٹھیک ہے, تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے فیس کی اسکن کے لیے اگر ہم اسکن لیں تو ہم اس کے سراؤنڈنگ ایریا سے لیں اور اسی کو ریکنسٹرکٹ کریں. رہی بات ہینڈ کی, ہاں آپ ٹو ٹو تھم, مینلی وہ ہو جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں 50% از یور تھم, 50% از یور ریسٹ آف دا فنگر. سر میں اس وقت قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, ایک کالر ہمارے پاس موجود ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کی آواز جو ہے ہم تک نہیں پہنچ رہی, دوبارہ بتائیں کون بات کر رہی ہیں. میں شاہین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی شاہین, السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گی؟ اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ بالکل جی آواز صحیح آ رہی ہے. اتنا امپورٹنٹ کوشچن کرنا ہے, میں نے کہا یہ نہ ہو کہ پھر آواز بریک ہو جائے. نہیں, بتائیے. اچھا, ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ اسکیننگ کراتے ہیں جو دانتوں کی صفائی کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ کتنی ڈیوریشن کی ہونی چاہیے اور کیا یہ کرانا صحیح ہے, کیونکہ سم ٹائم پیشنٹس کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ جنہوں نے کروائی ہے تو اس کے بعد ٹھنڈا گرم کا بڑا پرابلم ہوا ہے, کھانے پینے کے بڑے مسائل ہوئے ہیں. تو کیا اس کو پاسبلٹی ہے کہ اس کو کروائیں اور اس کی کیا ڈیوریشن ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, اور ڈیفینیٹلی آپ کا جواب مل جائے گا. سر آپ اپنی بات کنٹینیو کر لیں اور پھر ہم واپس سر کی جانب آئیں گے, سوال کی جانب. اچھا, تو میں ہینڈ کی بات کرتا ہوں, اس میں 50% از یور تھم,
बाकी जो है आपकी बाकी चारों फिंगर्स होती हैं दैट इज 50,000. इन फिंगर्स का एक काम है, ये थंब के साथ अपोज करती हैं. आपने कुछ चीज उठाना है, आपने यूं करना है, ठीक है. लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता आपकी इंडेक्स फिंगर नहीं है, शहादत की उंगली नहीं है, आप इससे काम ले सकते हैं, आप इससे काम ले सकते हैं. ये जो छोटी उंगली है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये ग्रिप में काम करते हैं. अगर आपकी ये ऊपर वाली 3 उंगलियां नहीं है, आपके सिर्फ ये है, तो आप ग्रिप भी कर सकते हैं, आप उससे काम भी कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन खुदा न खास्ता अगर थंब नहीं है तो दैट इज व्हेन यू हैव प्रॉब्लम. उसमें फिर हम ये करते हैं, या तो इस उंगली को टर्न करके थंब बना लेते हैं, या फिर टो से एक लेकर यहां ले आते हैं. वरना अगर किसी और उंगली के लिए आप टो से लेकर आ रहे हैं, दैट इज अगर आप उसको उसलिए आप प्रोफेशनली, मेरे ख्याल में उसकी कोई जवाज नहीं बनता अपार्ट फ्रॉम एस्थेटिक्स. एंड फॉर एस्थेटिक्स दिस सर्जरी इज मेरे लिहाज से उतनी इंडिकेशन नहीं है. तो उस लिहाज से बिफोर वी फिनिश, मैं डॉक्टर साहब की एक बात करता हूँ. हमने पढ़ा था अत्तातरो व सिवा को मिन सुननिल अंबिया है, तो मसवाक करना सुन्नत अंबिया में से है. तो इस वजह से दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. एंड जैसे वो बाकी बात बता रहे थे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिन में कम से कम 2 या 3 मरतबा करें. और ये सुन्नत है, अगर आप ये सोच के करें कि सुन्नत है, तो आपका काम आपकी इबादत बन जाए. माशाल्लाह. अच्छा सर, जैसे कि ये सुन्नत भी है, बहुत लोग मसवाक यूज करते हैं. सर क्या वैसे मसवाक के अंदर साइंटिफिकली ऐसी क्या चीज मौजूद है? साइंटिफिकली जो एक स्पेशल दरख्त की होती है बार्क, जिसको मसवाक यूज करते हैं, उसके अंदर बेसिकली टैनिक एसिड होता है. और टैनिक एसिड इज वेरी गुड टू कीप द गम्स हेल्दी. और मसवाक को आप देखें, पहले च्यू करके सॉफ्ट किया जाता है, एंड देन इट इज रोटेटेड ऑन टू द टीथ. बिल्कुल बिल्कुल सही. उसका भी एक सही तरीका है. और उसमें जो च्यू करते हैं, तो देन अलॉन्ग विद द सलाइवा, तो उसके साथ जो वो अंदर बनती है उसकी बार्क, वो च्यू करके, और दैट दोज केमिकल्स इन द रॉ फॉर्म हेल्प कीप द गम्स हेल्दी. और डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं माउंटेनस एरियाज में जितने भी एजेड लोग होते हैं वो मसवाक यूज करते हैं, उनके दांत उसी तरह यंग एंड स्ट्रांग होते हैं और गम्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं. एक और चीज़ है ना कि वो लोग फाइब्रस फ्रूट्स, फाइब्रस फूड्स यूज करते हैं, सख्त चीजें. रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में ये फर्क है. अभी अगर आप गंडेरी, गाजर और सेब छिलके समेत धो के खाएं, वो नेचुरल क्लींजिंग एक्शन होता है ऑन टू दी टीथ. और वो मसूड़ों की उससे हेल्थ मेंटेन रहती है. बिल्कुल सही. अच्छा सर, जो हमारे कॉलर ने सवाल पूछा था, वो बहुत अच्छा सवाल है. नॉर्मल लोगों के खदशात ये हैं कि स्केलिंग कराने से कोई टूथ की सरफेस डैमेज हो जाती है. ये गलत है. जो एनेमल है दैट इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी. वो जो उसके ऊपर टार्टर डिपॉजिट्स हो जाता है, जिसकी वजह से गम्स ब्लीड करते हैं और अनहेल्दी हो जाते हैं. तो अगर आप उसको आप नॉर्मल रूटीन में ट्वाइस इन अ ईयर, एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट के पास चेकअप करने चले जाएं, तो कोई ऐसे एरियाज होते हैं जो पेशेंट खुद से क्लीन नहीं रख सकते, या मैल पोज टीथ होते हैं, ओवरलैपिंग टीथ होते हैं, दोज एरियाज कैन नॉट बी क्लीन्ड प्रॉपर्ली. तो वो उसको साफ करने से इट इज़ वेरी हेल्दी. आपके दांत और गम्स हेल्दी रहते हैं. अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो आपके मसूड़े एक तो इन्फ्लेम हो जाएंगे, दूसरे रिसीड कर जाएंगे. राइट. तो सर जैसे कि वो कह रही थी ठंडा गर्म का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो यह किसी केस में होता है कि प्रॉपर स्केलिंग नहीं हुई या ट्रीटमेंट नहीं हुआ? स्केलिंग अगर ऐसे है कि हैवी डिपॉजिट्स हैं और उधर से आपका सीमेंटम रूट का थोड़ा सा डिन्यूड हो गया, थोड़ा सा गम नीचे चला गया है, तो उसको कवर किया हुआ टार्टर ने. जब टार्टर को रिमूव करेंगे तो थोड़े से सेंसिटिव हो जाएंगे. बिल्कुल सही. तो इफ यू यूज एनी टूथपेस्ट और माउथ वॉश फॉर जिसमें सेंसिटिव दांतों के लिए रेकमेंडेड है, तो वो सही हो जाएंगे. बिल्कुल सही. और इसी बात पे हमारे साथ उमर एक कॉलर मौजूद है. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. मलिक साहब, सुबह खैर. रोही मलिक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी दुआएं अल्लाह मियां आपको सेहत दे, ईमान की सलामती दे. आमीन. आपको भी. आपको जब आते हैं तो लोगों को रौनक बख्शते हैं और सारा दिन बंदा फ्रेश रहता है. नहीं जी, बड़े अच्छी बात आपने की, हमारे भी हौसले बुलंद कर दिए. और आज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास 2 शख्सियात तो स्टूडियोज में मौजूद हैं. आप कोई अपने हवाले से या कोई ऐसा मसला जो पूछना चाहें जो कि आपके जहन में हो? एक तो बड़ी अच्छे मेहमान आपने बुलाए, इनको भी हम सलाम पेश करते हैं कि इतना कीमती टाइम निकालने के बाद रोई पे आए हैं. हम इनके शुक्रगुजार हैं. और जो बात कर रहे हैं बुजुर्ग हमारे डॉक्टर साहब, और बहुत आजकल मसला यही है. एक बच्चा है मेरा 10-15 साल का. जी. उसके दांत में जो है ना खोल सा हो गया है और
پورا سائڈ جو ہے وہ پھول جاتی ہے. تو ایسے آپ جو ہمارے ینگ بچے ہیں جو چیزیں آج کل گندی گندی کھاتے ہیں, پیسے لیتے اور دکانوں پہ چلے جاتے ہیں, یہ بھی مسئلے ہیں. اور آپ آگے کے لیے بھی ان بچوں کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ چیزیں سے پرہیز کریں. اصل تو والدین کا زیادہ حق بنتا ہے, بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کوئی چیز کھا لیتے ہیں اور بڑے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے. دانت نکلوانا پڑ جاتا ہے یا اس کا کوئی صحیح طریقہ کار ہونا چاہیے. اور ایسا کوئی مہربانی کریں اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ آپ. چلے بہت شکریہ ملک صاحب. سر دس از ویری ٹرو. بچے دکانوں پہ جاتے ہیں وداؤٹ نوئنگ دس تھنگ کہ والدین پیسے دے دیتے ہیں, اچھا جی 20 روپیز دے دیں, 50 روپیز دے دیں, چاکلیٹس لے آتے ہیں, چپس لے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے دانتوں کے ساتھ بہت سلوک کرتی ہیں کہ میرے خیال میں پھر میری عمر چیزیں اسٹک کر جاتی ہیں نا دانتوں پہ. ایون پوٹیٹو چپس وہ بھی اسٹک کر جاتے ہیں, تو وہ آپ ضرور کھائیں. بچوں کو آپ ڈینائی نہ کریں کوئی چیز, مگر اس کے اوپر چیک رکھیں والدین, ماں یا باپ کے, وہ رات کو ایٹ لیسٹ اس نے دانت برش پراپرلی کیے. بالکل. آج کل ویسے بھی کارن کا سیزن ہے, آج کل بچے چھلیاں بہت کھا رہے ہیں جو پھنس جاتی ہے. نو, چھلی از گڈ. اچھا چھلی از گڈ, اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے. دانے از گڈ. اچھا. اور دوسرا یہ میں نے کہنا تھا کہ جو آج کل ایک اور فیشن چلا گیا, یہ پان ناز مسالہ اور سپاری, جو سپاری ہے نا بیٹل از پری کینسرس, اٹ کازز کینسر آف دی اورل کیویٹی. اور بہت زیادہ سپاری ینگ ایج میں زیادہ ڈیوریشن کے کھانے کے سب میوکس فائبروسس ہو جاتا ہے, آپ کی منہ کی اوپننگ ریڈیوس ہو جاتی ہے. یہ ہمارے ینگسٹرز کو نہیں پتا. بالکل صحیح کہا. جیسے آپ ینگسٹرز کی بات کریں, آج کل بچوں میں یہ بھی شیشے کا بہت ٹرینڈ چل رہا ہے, حقہ پی رہے ہیں اور چھالیاں چل رہی ہیں. دیکھیں شیشہ از مور انجریس دین اسموکنگ. بالکل صحیح. یہ ہمارے ینگسٹرز کو یہ